السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں مفتی محمود شفیق یوٹیوب چینل کو۔ امید ہے کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ایک آپ کے سامنے اللہ رب العزت کے کائنات کو چلانے کے ایک فیصلے اور ایک اصول کے بارے میں بات کرنی تھی۔ میری طرح آپ میں سے کئی لوگ ایسے ہوں گے جن کی خواہش ہوگی کہ اللہ اسلام کو پھیلا دے، کفر کو مٹا دے، شرک مٹا دے، یہودیت، عیسائیت اور مختلف اقوام کے جو مذاہب ہیں وہ مٹ جائیں اور اسلام غالب آ جائے۔ یہ ہماری سوچ ہے اور ہم یہ خواہش بھی کرتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت خواہشات پر، سوچ پر فیصلے نہیں فرماتے۔ اللہ کے فیصلے انسانوں کی خواہشات پر نہیں ہیں، انسان کی سوچ پر نہیں ہے۔ آپ جتنی بھی اچھی سوچ رکھیں، جتنی بھی اچھی خواہش رکھیں، لیکن فیصلہ اللہ کا انصاف پر، عدل پر مبنی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے عدل و انصاف کو قرآن کریم کے ذریعے بیان کیا۔ سورۃ النساء پارہ نمبر 5 میں فرمایا لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب۔ اے مسلمانوں، اے ایمان والو، تمہاری خواہشات کے مطابق یا کسی بھی شخص کی خواہشات کے مطابق نظام کائنات نہیں چلایا جائے، بلکہ یہ اللہ رب العزت اپنے مرضی اور قدرت کے مطابق اس کائنات کو چلائیں گے، اور اللہ اپنی مرضی اور قدرت سے اس کائنات کا فیصلہ فرمائیں گے۔ اللہ کے ہاں خواہشات نہیں ہیں۔ یہ کائنات کوئی عام طور پر ایسے نہیں چل رہی کہ جس کی مرضی آئے، جس انداز میں اس کو لے جائے، جو خواہش کرے اس خواہش کے مطابق اس کا نظام چلایا جائے، بلکہ اس کائنات کا نظام اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لگے بندھے اصولوں کے تحت چل رہا ہے۔ کائنات کا نظام اللہ نے اصولوں کے تحت چلایا ہے، قوانین کے تحت چلایا ہے۔ ایسا نہیں ہے جیسے 2 + 2 4 ہیں، تو اللہ رب العزت نے اسی طرح واضح، صاف، کھلے ڈھلے لفظوں میں فرمایا۔ کائنات کا نظام اسی واضح انداز میں چلایا جا رہا ہے۔ کسی کی خواہشات پر اللہ کو عمل پیرا ہونے کی ضرورت نہیں، اور نہ ہی خواہشات میں اللہ عمل کر۔ ہمارے ہاں رو رو کے ائمہ حرم کی آنکھیں خشک ہو گئی، دعائیں مانگ مانگ کے، کفر و شرک کی بد دعائیں کر کر کے، لوگوں کے حوالے سے دعائیں مانگتے رہے۔ ہم خود بھی کثرت سے طویل دعائیں مانگتے ہیں، زور و شور سے روتے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں قدر و منزلت ان رونے والی دعاؤں کی نہیں ہے۔ اگر ان دعاؤں کی پشت پر کوئی عمل نہیں ہے، ان دعاؤں کی پشت پر کوئی حقیقت نہیں ہے، ان دعاؤں کی پشت پر کوئی ٹھوس لاہ عمل نہیں ہے، کوئی مقصد نہیں ہے، تو یہ دعائیں جو رو رو کر مانگی جائیں، جو گڑ گڑا کر مانگی جائیں، جو آنسو بہا بہا کر مانگی جائیں، کوئی خاص معنی اور فائدہ نہیں رکھتی۔ اللہ کے ہاں اصول ہیں، قوانین ہیں، ضابطہ ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ اصول، قوانین، ضوابط یہ تمام چیزوں سے بڑھ کر ہے، ہر چیز سے اصول بڑھ کر ہے۔ اگر آپ نے اپنے اصولوں پر، اپنے قوانین پر، اپنے ضوابط پر کسی بھی چیز کو لاگو کر دیا تو کامیابی نہیں ملے گی۔ اسی لیے اللہ رب العزت کے جو اصول ہیں، جو قوانین ہیں، خود اللہ نے فرما دیا تمہاری خواہشات کے مطابق نہیں چلایا جائے گا نظام۔ ہاں، خواہشات کے پیچھے ٹھوس عمل ہو، ٹھوس لاہ عمل ہو، مضبوط مقصد ہو، قوت ارادی ہو، عزم و ہمت ہو، فرمایا پھر اس خواہش کے پیچھے اللہ نظام کو چلائیں گے، اس خواہش کے پیچھے کام کیا جائے گا۔ اگر خالی خواہش ہے، اس کی پشت پر مقصد نہیں ہے، نافعیت نہیں ہے، تو اللہ اس کو دوام نہیں بخشیں گے۔ اللہ اس کی وجہ سے، اس خواہش کی وجہ سے غلبہ عطا نہیں کریں گے۔ غلبہ عطا کب ہوگا؟ اس وقت غلبہ عطا ہوگا، کامیابی اس وقت ہوگی جب آپ کی خواہش کے پیچھے ایک ٹھوس مقصد ہو، ایک لاہ عمل ہو۔ آپ
پوری دنیا میں اسلام کے نفاذ کی کوشش کرنا چاہتے ہیں، خواہش رکھتے ہیں، اس کے پیچھے ایک مضبوط مقصد رکھیں، ایک ٹھوس لاہ عمل رکھیں، ایک مضبوط بیس اور بنیاد بنائیں۔ اگر وہ بیس نہیں ہے، وہ بنیاد نہیں ہے، اگر وہ مقصد نہیں ہے، وہ لاہ عمل نہیں ہے، وہ جستجو نہیں ہے، وہ نظام عالم کو چلانے کے لیے، اسلامی پروگرام کو پیش کرنے کے لیے آپ کے پاس صلاحیت نہیں ہے، تو فرمایا پھر اللہ رب العزت کے ہاں آپ کی بات کی، آپ کی خواہش کی، آپ کی ان چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں۔ اللہ رب العزت کے ہاں اہمیت خواہشات کی نہیں ہے، مقاصد کی ہے، عزم و ہمت رکھنے والے لوگوں کی ہے، جو قوت ارادی کے ساتھ مضبوط طور پر دین کے کام کو سمجھیں اور اپنی زندگیاں اس پر بسر کریں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ والسلام۔